बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 18। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, लौट ही नहीं सकते। यहाँ पे किनका जिक्र हो रहा है? मुनाफिकीन का। मुनाफिकीन वो जो जबान से तो कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, हक को देखते थे, लेकिन फिर कुफर में चले जाते थे, कुफर में फंस जाते थे। तो ये क्या है? सम्म। रूट वर्ड इसका क्या निकलता है? स्वाद मीम मीम। सुम, बहरे, यानी समात का जाया हो जाना। वो इंसान जो ना तो हक की आवाज सुने, ना ही उसको कबूल करे। जो हक की बात नहीं सुनता, उसको कबूल नहीं करता, वो क्या करता है? अपनी मर्जी। पर यही चीज अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि ये दुनिया, ये जिंदगी तुम्हारी मर्जी पे चलने वाली नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने दुनिया को हमारी मर्जियों के मुताबिक नहीं बनाया। अगर अल्लाह सुब्हाना ताला इस दुनिया को, हमारी जिंदगियों को हमारी मर्जी के मुताबिक बनाता, तो हम क्यों फिर इतने ज्यादा अक्ल वाले नहीं हैं, इल्म वाले नहीं हैं? इंसान है ना, खुदा तो है नहीं है। जब हम अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी करते तो हमें नहीं पता कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए बेहतर है कि नहीं, और फिर पूरी दुनिया का निजाम खराब हो जाता। कोई कहता मुझे आज बारिश चाहिए, कोई कहता नहीं मुझे आज धूप चाहिए, कोई कहता नहीं मुझे सिर्फ बादल चाहिए। किस तरह निजाम चलता? तो अल्लाह ने हमें ये किताब दी, अल्लाह ने हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए, अहकामात दिए कि सारे उसको फॉलो करो, ताकि तुम्हारी जिंदगी में भी अमन रहे, दुनिया में भी अमन और सुकून रहे। लेकिन मुनाफिकीन क्या करते हैं? हक उनके सामने है, देख रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, देख रहे हैं वही नाजिल हो रही है, देख रहे हैं कुरान उतर रहा है, हक सामने है, जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं, हम अपनी मर्जी करेंगे। सहाबा नहीं नहीं नहीं, जो है अल्लाह का है। मेरी जिंदगी, मेरा माल, मेरी जान, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए, अल्लाह की मर्जी चलेगी। हम तो जीते हैं इस दुनिया में कि तेरा नाम रहे। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मर्जी के मुताबिक काम करना है। मेरी मर्जी कब आएगी? जब हम जन्नत में पहुंच जाएंगे, फिर मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी। अभी नहीं, अभी मेरी मर्जी नहीं, लेकिन जब आप अपनी जिंदगी में अपनी मर्जियां डालेंगे तो क्या बहरे हो गए, सुन ही नहीं रहे हक आवाज को, कबूल ही सुनेंगे नहीं तो कबूल क्या करेंगे? अब दूसरी इनकी क्या सिफत आ रही है? बुकमुन। रूट वर्ड क्या निकलता है? बेकामी। गूंगा। अब गूंगा कौन होता है? एक तो पैदाइशी गूंगा होता है ना, हैंडीकैप, उसका तो खैर यहाँ जिक्र नहीं हो रहा। वो इंसान जो अक्ल से गूंगा होता है, गूंगे बोल नहीं सकते ना, चुप रहते हैं। अक्ल से गूंगा क्या? कलाम से, कलाम इलाही से आजिज हो गया तो गूंगा हो गया ना। जो सुन ही नहीं रहा वो बोलेगा क्या? इंसान बोलता कब है? जब कुछ सुनता है, जहन में डाटा प्रोसेस होता है, कलेक्ट होता है, तो जबान से निकलता है ना। जब आप सुनेंगे नहीं तो आप अपनी जबान से क्या निकालेंगे? कुछ भी नहीं। अब क्योंकि जबान है, आवाज अल्लाह ने दी है, वोकल्स दिए, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे आप, चुप तो नहीं रह सकते ना। अगर चुप रहेंगे तो मतलब कि आपको कोई पैदाइशी खुदा ना खास्ता बीमारी है तो आप चुप है, वरना अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं तो आप बोलेंगे। तो क्या चीज है? या तो आप हक को बोलते हैं या आप कुफर को बोलते हैं, बीच में तो कोई चीज नहीं होती ना।
اب ایک بندہ مثال کے طور پہ بیک بائٹنگ کر رہا ہے تو بول رہا ہے نا، دوسرا بندہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے تو بول رہا ہے نا. تو یا تو آپ حق بات بولتے ہیں یا آپ کفر بولتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ذکر میں اپنے آپ کو لگا دو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تم کو دیوانہ کہیں کہ یہ تو بس پٹری سے اتر گیا. اتنا تو ذکر کیا ہے؟ بولنا ہے نا. تو اللہ نے جو چیز دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، اس کا صحیح استعمال کرو، حق کی طرف اس کو لے کے جاؤ، اچھی باتوں کی طرف اس کو لے کے جاؤ، ذکر الہی کی طرف اس کو لے کے جاؤ. اور اس آواز کا حق یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان ذکر کرے. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ گونگے ہیں، یہ مطلب جو سن ہی نہیں رہا، سمجھ ہی نہیں رہا. تو کیا ذکر الہی آپ تب کریں گے نا جب آپ کو اس چیز کی سینس ہو. جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب آپ کو سینس ہوگی کہ مجھے کرنی ہے تسبیح. جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے، سورہ فاتح پڑھیں گے، تو آپ کو جب سینس ہوگی نا، سنیں گے، اس کو ریٹین کریں گے تو پڑھیں گے نا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ یہ سماعت، سننا. دوسری چیز کیا ہے؟ بولنا. تیسری چیز کیا ہے؟ امیون. روٹ ورڈ کیا نکلتے ہیں؟ آئین میم یا. امیون اندھا ہونا، بصیرت سے. بصارت سے، یعنی اندر اندھے ہیں، اندر اندھے ہیں، کچھ نہیں ہے اندر. آنکھ ہے، سب کچھ دیکھ رہی ہے، لیکن کیا نہیں دیکھ رہی ہے؟ حق بات نہیں دیکھ رہی ہے. اب ایک آنکھ ہے، وہ پھول بھی دیکھتی ہے، وہ درخت بھی دیکھتی ہے، وہ گھروں کو بھی دیکھتی ہے، لوگوں کو بھی دیکھتی ہے. یہ تو صرف ظاہری طور پر ہے، یہ تو اس کا کام ہے دیکھنا. آپ کا کام کیا ہے؟ اس کو حق بات دکھانا. یہ آپ کی، جب اللہ نے ہم کو بنایا ہے تو اللہ نے یہ ہمیں جاب دی ہے، یہ ہمارا کام ہے اس دنیا میں. کیونکہ آنکھ آپ کھولیں گے تو وہ آٹومیٹکلی اللہ کی عبادت کر رہی ہے، وہ آٹومیٹکلی چیزیں دیکھیں گی. اب آنکھ کو بند کر لیں گے، وہ آٹومیٹکلی بند ہو جائے گی، لیکن وہ آپ کے اندر کام کر رہی ہے. یعنی آپ کا جسم ایک فیکٹری ہے نا. اب تین بڑی چیزیں ہیں. ایک کیا ہے؟ کان، ٹھیک ہے، جس سے انسان سنتا ہے. دوسرا کیا ہے؟ یہ آپ کی زبان، جس سے آپ بولتے ہیں. تیسری کیا چیز ہے؟ یہ آپ کی آنکھ. یہ تین بڑے جو ہیں نا، یہ آپ کی فیکٹری کے میجر ڈپارٹمنٹس ہیں. کس چیز کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں؟ حق کی طرف. یہ مین ڈپارٹمنٹ ہے. ایک کان کا ڈپارٹمنٹ ہے، ایک آواز کا، ووکلز کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور ایک آنکھ کا ڈپارٹمنٹ ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جب تین ڈپارٹمنٹس ہمارے بنائے تو ان ڈپارٹمنٹس کا کام بھی ان کو بتا دیا، لیکن ان کی پاور ہمارے کنٹرول میں دے دی ہے کہ ہم اس کو کس طرح استعمال کریں. آپ ان ڈپارٹمنٹس کے، اس پوری فیکٹری کی کیا ہے؟ سی ای او. جس طرح چاہیں اس کو استعمال کریں، جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں. لیکن اصل میں یہ کام کس کا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اب اللہ نے آنکھ بنائی ہے تو آنکھ کا کام کیا ہے؟ دیکھنا. لیکن ایز اے سی ای او آپ نے اس کو کیا دکھانا ہے؟ یہ اصل کہانی ہے. مثال کے طور پر ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ 7 آسمان اوپر، اور یہ صراط مستقیم نکلتا ہے. زمین، یہ زمین ہے یہ، اور یہ ایک سیدھا راستہ نکل رہا ہے. اس کے ساتھ کافی جو ہے نا غلط راستے نکلتے ہیں. ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ ہم اس صراط کے اوپر چلیں، ٹھیک ہے نا. پہلے تو ہم دنیا میں ہوتے ہیں، دنیا کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. اب جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا کے کام کر رہے ہیں تو یہ ڈپارٹمنٹس آٹومیٹکلی
جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، تو ہم دنیا کے جو کام ہے، مثال طور پہ جو روزی کمانا ہے اور جو گھر کے کام وغیرہ ہے وہ ہم کر رہے ہیں، کیونکہ جو اللہ نے ہمیں جس طرح پیدا کیا اور ہمیں جو اللہ نے چیزیں دی ہیں، ان چیزوں کو اللہ نے راہ خود ہی دکھا دی ہے، اس میں ہمارا کوئی حال نہیں ہے یا کوئی کام نہیں ہے۔ اب ہمارا کیا ہے یہاں پر، کیا ہے کہ آپ جب سی ای او بنتے ہیں اپنے جسم کے فیکٹری کی اور اپنے زندگی کے فیکٹری کی، جب آپ سی ای او بنتے ہیں تو سی ای او کیا ہے، اب مجھے اس پورے جسم کو چلانا ہے، اب مجھے جو ہے پوری زندگی کو چلانا ہے، کیونکہ اب میں سی ای او، پہلے تو کیا ہے ہر چیز خود بخود چل رہی ہے اور اس نے ویسے بھی چلے جانا ہے، اس نے ویسے بھی چلتے رہنا ہے، لیکن جب میں کنٹرول اختیار کروں گی اپنی زندگی کا، اپنے جسم کا، اپنے ڈپارٹمنٹس کا، تو میں کیا بنوں گی، سی ای او۔ جب میں سی ای بنوں گی تو میرا کام کیا ہوگا، اب میں یہاں پہ کھڑی ہوں اس دنیا میں، ٹھیک ہے نا، جب میں ٹیک اوور کروں گی اپنے ڈپارٹمنٹس کو، کون سے والا، کان کا، زبان کا یعنی ووکلز کا اور آنکھ کا، تو میرا کام کیا ہے کہ میں نے اب ان کو ٹیک اوور کیا ہے، تو میرا کام کیا ہے کہ ابھی تک تو یہ چل رہے ہیں اور ابھی تک یہ مجھے اس دنیا میں لے کے جا رہے ہیں، میرا کام کیا ہے کہ ان کو اپ گریڈ کرنا، ان کو یوٹیلائز کرنا، ان کو وہ راستہ دکھانا جو کہ صراط مستقیم کا ہے، جو کہ نظر نہیں آتا، سمبولک ہے، ویسے باہر آپ کھڑے ہو جائے آپ کو یہ راستہ نظر نہیں آئے گا، یہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو آپ کے گھر سے لے کے جو ہے وہ مال تک جا رہا ہے یا بازار تک جا رہا ہے، فزیکل نہیں ہے، یہ سمبولک ہے۔ اب یہ سمبولک جو ہے اس کے لیے آپ کو اپنے کان کو، اپنے ووکلز کو اور اپنی آنکھوں کو اپ گریڈ کرنا ہوگا، اور وہ اپ گریڈنگ کیا ہے کہ آپ دنیا سے جب اپ گریڈ کریں گے تو دنیا سے نکل کر آپ صراط مستقیم کے راستے کو پہچان لیں گے، جو کہ ویسے فزیکل آپ کو نظر نہیں آتا، فزیکل آپ کو آنکھ نظر آتی ہے، فزیکل آپ کو جسم نظر آتا ہے، فزیکل آپ کو کان نظر آتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو چیز ہے وہ کیا ہے، کان کی سننے کی طاقت سماعت ہے، بولنے کی طاقت، آنکھ دیکھنے کی طاقت جو ہے وہ کیا ہے، بصیرت ہے، نور بصیرت ہے، سماعت ہے۔ اب ان کو اس طرح استعمال کرو کہ تم رہ تو دنیا میں رہے ہو لیکن تمہارا تعلق جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جائے، اور اگر تم سی ای او نہیں بن سکے اور ان کو ان کو اس طرح استعمال نہ کر سکے کہ یہ تمہیں جو ہے صراط مستقیم پہ چلا سکے، تو نتیجہ کیا ہوگا، بہرے ہو جاؤ گے، گونگے ہو جاؤ گے، اندھے ہو جاؤ گے۔ اس طرف بات یہاں تک نہیں ہے، پھر آگے دیکھیں، فاہم کتنوں میں ٹوٹتا ہے، دو میں، فا علیحدہ ہوا، ہم علیحدہ ہوا، فا پھر یعنی اگلی سٹیج، جب تم بہرے گونگے اندھے ہوگے تو پھر فا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اگلی سٹیج کی طرف لے کے جاتا ہے، پھر جیسے میں سو کر اٹھی ایک سٹیج، پھر میں واش روم گئی اگلی سٹیج، تو جب آپ یہاں تک پہنچ گئے کہ آپ اپنی زندگی کو ٹیک اوور نہیں کر رہے، آپ یہاں پہ جو ہے اتنے بڑے بڑے جو آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، جو کان اور آنکھ اور زبان کا جو اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ اس کو ٹیک اوور نہیں کرے، کیوں یہ ضروری ہے ٹیک اوور کرنا، کیونکہ روز محشر والے دن جب آپ اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، ہے نا، یہ روز محشر والے دن اللہ کے کٹہرے میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ کا نام اعمال اللہ کے سامنے جو آپ کتاب بنا رہے وہ سب آپ کے سامنے، اور پھر آپ کی زبان اور آپ کی کان اور آپ کی آنکھیں اب آپ کے حق میں گواہی دیں گے یا آپ کے خلاف، تو اگر آپ سی ای او نہیں بنے اور ان کو ٹیک اوور نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا تو شیطان ان کو ٹیک اوور کر لے گا، اور پھر راستہ صراط کی طرف جانے کی بجائے آپ غلط راستے پہ چل پڑیں گے، اور غلط راستے پہ چلے تو اندھے گونگے بہرے بن گئے، پھر کیا ہوگا، اگلی سٹیج کا، پھر ہم وہ سب یعنی کہ منافقین لا نہیں یرجعون، پہلے مدار ہے، کتنوں میں ٹوٹتا ہے، تین میں، یا علیحدہ ہوا، راجع علیحدہ ہوا، اور واو جزم نون زبر
जमा के लिए। रूट वर्ड क्या निकलता है? रा जीम आइन, रजह, रजू। इसका मतलब होता है किसी चीज का अपने हकीकी मुब्दाई हकीकी या तकदीरी की तरफ लौट जाना, चाहे वो कुछ भी हो। इसकी एग्जांपल ऐसी मैं आपको दूंगी मिसाल के तौर पर कि परिंदे जो हैं वो आपने देखा होगा, जब परिंदे जो हैं वो ट्रैवल करते हैं तो वो जो है ग्रुप में होते हैं ना, ग्रुप में ट्रैवल कर रहे होते हैं। यानी मिसाल के तौर पर बहुत सारा यहाँ पे ना परिंदे जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये परिंदे जो है ना ये ग्रुप में ट्रैवल कर रहे होते हैं। अब इसमें से कोई एक जो है वो ग्रुप को छोड़ देता है और कहीं दूर यहाँ पे चला गया, कहीं दूर चला गया है, और ग्रुप सारा का सारा वो एक तरफ जा रहा है और ये एक तरफ जा रहा है। तो रज्जू क्या होता है कि जब ये अपनी जमात से अलहदा हो जाता है ना, अलहदा होने के बाद वापस का रास्ता जो होता है उसके लौट आने पे रज्जू का लफ्ज इस्तेमाल होता है। लेकिन जब ला आ गया तो इसका मतलब है कि ये जो अपने ग्रुप से अलहदा हुआ है ये इतनी दूर चला जाएगा, ये वापस नहीं आएगा। यानी कि जब आप इन डिपार्टमेंट्स को टेक ओवर नहीं करेंगे और इनको हक का रास्ता नहीं दिखाएंगे तो होगा क्या, आप गलत रास्ते पे चल पड़ेंगे और इतनी दूर चल पड़ेंगे, इतनी दूर चले जाएंगे, इतनी दूर कि वापसी जो है वो नामुमकिन हो जाएगी। अब हम जो हैं बेसिकली हमारा मुब्दई हकीकी कौन है? हमारा मुब्दई हकीकी अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। क्योंकि हम यहाँ से आए हैं, ठीक है ना, हम कहाँ से आए हैं? हम जन्नत से आए हैं। हमारी वो इनहेरिटेंस है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके वालिदैन ने, आप जब वो चले गए इस दुनिया से तो आपके लिए मकान छोड़ा, वो आपकी इनहेरिटेंस है। तो हमारे जो वालिदैन थे हज़रत आदम और बीवी हवा, वो बेसिकली जन्नत में थे ना, तो जन्नत हमारी इनहेरिटेंस है। हम बेसिकली बिलोंग किसको करते हैं? जन्नत को करते हैं। और जन्नत है किधर? अल्लाह के पास। तो इंसान उधर से उतर के इधर जमीन पर आया, ठीक है। तो हमारा अपने मुब्दई हकीकी तक पहुंचना क्या? रुजू करना, कि हम असल में अपने, जब हम मिसाल की नमाज वगैरह पढ़ते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम अल्लाह की तरफ रुजू कर रहे हैं। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम अल्लाह की तरफ रुजू कर रहे हैं। तो ला यरजिऊन ये लोग इतनी दूर चले गए हैं कि ये कभी अल्लाह की तरफ रुजू ही नहीं कर सकते, ये कभी अल्लाह के साथ अटैच हो ही नहीं सकते। नहीं, जैसे ये परिंदा जो है ये अपने ग्रुप से इतना दूर चला गया है, ग्रुप कहीं और चला गया, ये कहीं और चला गया, गुम हो गया। तो जब आप अपनी जिंदगी को अल्लाह के रास्ते के मुताबिक नहीं चलाएंगे, जब आप अपने डिपार्टमेंट्स को टेक ओवर नहीं करेंगे, तो होगा क्या? अंधे, गूंगे, बहरे, और फिर अल्लाह की तरफ कभी लौट नहीं सकेंगे, कभी उसके साथ अटैचमेंट नहीं हो सकेगी, कहीं यहाँ पर कहीं गुम होके रह जाएंगे, कहीं दूर गुम हो जाएंगे। और क्योंकि देखिए यहाँ क्या है, फेले मुतारे, फेले मुतारे में क्या होता है? प्रेजेंट और फ्यूचर। कि जब कभी भी, वैसे कहानी तो मुनाफिकीन की है, उस जमाने के लोग हैं, पास्ट की बात है, लेकिन तर्जुमा प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी जब कभी कोई भी अंधा, गूंगा, बहरा होगा वो दुनिया में गुम हो जाएगा, वो कभी वापस नहीं जा सकता अपने अल्लाह के पास, कभी अल्लाह के साथ नहीं जुड़ सकता, कभी जन्नत उसका उसकी इनहेरिटेंस नहीं बन सकती है, कभी भी जन्नत में वो नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दिया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट किस्म का सबक दिया जा रहा है कि देखो, इससे पहले कि तुम गुम हो जाओ,
گم ہونا، اب یہاں سے غلط راستے پر چڑھنا اور اتنی دور چلے جانا، یہ تمہارا ہے، تمہاری زندگی ہے، تمہارے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو استعمال کرو، اپنے کانوں کو استعمال کرو، اپنے ووکلز کو، اپنی زبان کو استعمال کرو، اپنی آنکھوں کو، ان کا حق ادا کرو. یہ اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، کیونکہ اگر تم ان کو استعمال نہیں کرو گے، یہ تو خود بخود استعمال ہوتے چلے جائیں گے. کان سے آپ سنتے، اگر آپ حق نہیں سنیں گے تو بہت ساری چیزیں سنیں گے، اس کا تو کام ہی ہے سننا. اگر حق نہیں بولیں گے تو ویسے زبان بولتی چلی جائے گی، اگر آپ حق نہیں دیکھیں گے تو ویسے ہی آنکھ دیکھتی چلی جائے گی. لیکن اللہ نے کیا کہا ہے ہمارے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے ان تعلیمات کے ساتھ، کہ دیکھو میں تمہیں بھیج رہا ہوں، میری ہدایت آئے گی، اس کا حق ادا کرو. اور اس ہدایت تک پہنچنے کے لیے یہ 3 بڑے ڈپارٹمنٹس ہمیں دیے، ان کا صحیح استعمال کرو، ان کو استعمال کر کے یہاں صراط مستقیم کو ڈھونڈو، اور اس پہ ایسے چلو، ایسے چلو، ایسے چلو کہ تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے. یہ ہوم ورک ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی، آنے والی زندگی تمہاری مرضی کے مطابق ہو، تو پہلے ان ڈپارٹمنٹس کو استعمال کرو، ان کا حق ادا کرو، اس طرح استعمال کرو جس طرح استعمال کرنے کا حق ہے. کیونکہ یہ کل کو جب ہم اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، اگر ہم نے ان کا چارج لیا، ان کو ٹیک اوور کیا، ہم اپنی زندگی کی اور ان ڈپارٹمنٹس کے CEO بنے، تو یہ ہمارے حق میں گواہی دیں گے. اللہ کون کہے گا، اللہ تو نے مجھے اس کے حوالے کیا تھا، اس نے صحیح استعمال کیا. میری آنکھ کہے گی اللہ تو نے مجھے اس بندی کے حوالے کیا تھا، اس نے صحیح استعمال کیا، میرے حق میں گواہی دے گی. اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کہ نہ ہم بہرے بنے، نہ ہم گونگے بنے، نہ ہم اندھے بنے، بلکہ اپنی زندگی کو اللہ کے بنائے ہوئے راستے پر چلائیں. یہاں پہ منافقین کی اگزامپل دی جا رہی ہے کہ منافقین جو تھے سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن پھر بھی حق نہیں سن سکتے تھے، راہ راست نہیں دیکھ سکتے تھے، نہیں سمجھ سکتے تھے، ہدایت کی طرف نہیں لوٹ سکتے تھے. تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کی طرح مت بنو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کی طرح، جس طرح انہوں نے حق ادا کیا، اس طرح تم بھی حق ادا کرو.